معزز سامعین گرامی قدر، آج پورے وطن کے اندر ہماری جماعت کی طرف سے، تحریک دفاع اسلام و پاکستان کی طرف سے بھی پورے ملک میں یوم احتجاج اور ایک علامتی احتجاج کا دن منایا جا رہا ہے۔ کس حوالے سے آج آپ کے سامنے دو گزارشات کو رکھنا ہے اور آپ نے دوسری گزارش کو بھی بڑی توجہ سے سننا ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا ابلاغ بھی کرنا ہے۔ پہلی بات، یہ جو یوم احتجاج ہے یہ آپ کے علم میں ہوگا، سویڈن کے اندر، نیدرلینڈ کے اندر کلام اللہ کے قرآن کے ساتھ تعصب رکھنے والوں نے جس قسم کا فعل کیا، اس کے خلاف ایک آواز احتجاج، ایک نقطہ اظہار، ایک آواز کہ آپ نے فریڈم آف سپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن کو بہت زیادہ ڈسکرائب خود کیا، لیکن آپ ہی کی ٹرمینالوجیز کے اندر جو آپ کے خلاف باتیں جاتی ہیں، ہمارے معاشرے کے لوگوں کو، آپ کو، نوجوانوں کو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے دلائل کی دنیا میں، تاکہ آپ ان کو جواب دے سکیں۔ انہوں نے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ ایک الگ کیٹیگری رکھی ہے، ساتھ ہی انہوں نے ایک کیٹیگری ہیٹ سپیچ کی بھی رکھی ہے۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، ان کی بات کر رہا ہوں۔ ہیٹ سپیچ، فریڈم آف سپیچ کے مد مقابل ہیٹ سپیچ بھی انہی کی ٹرمینالوجی ہے۔ ہمارے ہاں تو مسلمانوں میں کسی مسلمان کو اذیت دینا، کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا، یہ تو کلی اور قطعی طور کے اوپر کسی کا دل دکھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے آزادی اظہار کا چلو ایک نعرہ ایجاد کیا، لیکن انہوں نے بھی اس کے مد مقابل یہ کہا کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے اوپر ایک قدغن ہوتی ہے، وہ ہیٹ سپیچ ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے کسی کے ریلیجیس سینٹیمنٹس، جذبات مجروح ہوں، کسی کا دل دکھے، یہ ان کا بھی مسلمہ قاعدہ اور کلیہ ہے۔ پھر اگر آپ نے یہ قاعدے اور کلیہ خود گڑھے اور خود ان کی ایکسپلینیشن بھی دی، یہ قرآن پاک کے جلانے کو آپ ہیٹ سپیچ سمجھتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن سمجھتے ہیں؟ آپ اپنے کلیات کے اوپر غور کریں، ذرا غور کریں کہ 2 ارب مسلمان جن کی یہ کتاب آئین، کتاب دستور، کتاب ہدایت، کتاب شفا، کتاب رحمت، ایک مقدس ترین کتاب جن کی مانی جاتی ہے، اس کو جلا کر یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ یہ تو ہیٹ سپیچ ہے آپ کے کلیات کے مطابق۔ ہمارے نزدیک تو ایسے بندے کی جو شرعی سزائیں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، آپ کے نزدیک بھی یہ ہیٹ سپیچ ہے۔ 2 ارب مسلمانوں کے جذبات کو آپ ان کے جذبات سے کھیلتے ہیں، اور آپ بنیادی طور پہ نعرہ کیا لگاتے ہیں؟ انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے۔ یہ انسانیت کا مذہب ہے جو آپ کا مذہب ہے؟ انسانوں کے دل دکھانا یہ انسانیت سکھاتی ہے آپ کو؟ کیا مسلمان اس دنیا کا حصہ نہیں ہے؟ 2 ارب سے زائد مسلمان، آپ ان کی مقدس کتاب کو جلا کے یہ شو کرنا چاہتے ہیں یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے؟ فریڈم آف ایکسپریشن آپ کا صرف رسول اللہ کی توہین اور کتاب اللہ کی توہین کے اوپر آ کے منتج ہوتا ہے؟ باقی آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ ایمانداری سے بتائیے، ایمانداری سے ذرا آپ نے جائزہ لینا، تجزیہ کیجئے۔ آخر ہندوؤں کی بھی مقدس کتابیں ہیں، گیتا ہے، بھگوت، جو بھی ان کی گیتا وغیرہ کتابیں ہیں، ویدیں ہیں، کبھی آپ نے دیکھا کسی یورپ کے بندے نے ان کو جلایا ہو؟ اور بھی دیگر مذاہب کی مذہبی کتب ہیں، سکھوں کی ہیں، اور بھی کبھی ان کو جلایا ہو؟ یہ فریڈم آف ایکسپریشن صرف مسلمانوں کی اسلاموفوبیا ہے۔ آپ نے کچھ مسلمہ ضابطے بنائے ہیں، آپ ہماری نوجوان نسل کو ان دلائل کا علم ہونا چاہیے۔ کیا آپ فریڈم آف ایکسپریشن اور فریڈم آف سپیچ کے نام کے اوپر یورپی ممالک کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات آج نہیں کرنی، وہاں پہ آپ نے قوانین بنائے ہیں۔ 90% سے زیادہ یورپی اور مغربی ممالک میں یہ قانون مسلمہ کیا کہ کسی وطن کا جھنڈا، کتاب نہیں، دستور نہیں، آئین نہیں، کسی وطن کا جو جھنڈا ہے، یہ کیا سمبولک ریپریزنٹیشن، جھنڈے کے اوپر کیا کوئی آئین دستور لکھا ہوتا؟ صرف ایک علامتی سمبل ہوتا ہے وطن کا، اس کو بھی اس وطن کا کوئی بندہ نہیں جلا سکتا، آپ کے قوانین کے اندر لکھا ہے، آپ نے بنائے ہیں۔ میں اپنی بات نہیں کرتا، جھنڈے کو جلانا آپ کے نزدیک غلط، کرنسی نوٹ اس کو جلانا آپ کے نزدیک غلط، آپ نے یہ قوانین بنائے، ہم نے تو نہیں بنائے۔
جن ممالک کی ان کی منافقانہ ذرا طرز عمل دیکھیے، دوگلا پن. ان ممالک کے نزدیک، یہ صرف چند مثالیں دے رہا ہوں، ان ممالک کے نزدیک جھنڈے جلانا ہیٹ سپیچ ہے، کرنسی نوٹ جلانا ہیٹ سپیچ ہے، فوج کے سربراہ کے خلاف گفتگو کرنا ہیٹ سپیچ ہے، عدلیہ کے سربراہوں کے فیصلوں کے خلاف جو آسمانی فیصلے نہیں ہیں. عدلیہ کا جج آسمانی فیصلہ ہوتا ہے. عدلیہ کے ججوں کے فیصلوں کے خلاف انہوں نے کیا قانون بنایا ہوا ہے؟ کنٹمپٹ آف کورٹ، توہین عدالت، توہین عدلیہ. فریڈم آف ایکسپریشن تب کہاں گیا؟ ایک عدالت نے فیصلہ دیا، وہ فیصلہ اگر کوئی جلاتا ہے تو وہ تو کنٹمپٹ ہے، وہ تو ہیٹ ہے. جھنڈا کوئی جلاتا ہے وہ تو ہیٹ ہے، کرنسی نوٹ کوئی جلاتا ہے وہ ہیٹ ہے. لیکن قرآن پاک کو اگر کوئی جلائے وہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے. یہ دوگلا پن ہے آپ کا، یہ منافقانہ رویہ آپ کا. آپ اپنے اصولوں کے مطابق بھی منافقانہ طرز عمل کے اوپر ہیں. آپ جھوٹ بول رہے ہیں، آپ کا تعصب ظاہر ہو گیا ہے، آپ لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتے. آپ نے یہ جو نعرے ایجاد کیا آپ اس کے خلاف خود جا رہے ہیں. اور یہ صرف چند مثالیں دی ہیں، چند مثالیں. لیکن بات یہ ہم کیا کریں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے پہ یہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے توہین سویڈن میں ہوئی ہے، توہین نیدرلینڈ میں ہوئی ہے، احتجاج آپ پاکستان میں کر رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے اس طرح کی باتیں جو لوگ کرتے ہیں. اصولی طور پر ہونا کیا چاہیے؟ یہ جو احتجاجات ہیں یہ اپنے حکمرانوں کو جگانے کے لیے ہیں کہ اٹھیے، غیرت کیجئے، غیرت کھائیے، آگے بڑھیے، دیگر مسلمان ممالک سے رابطہ کیجئے. آپ دنیا کے اندر 50 سے زائد ہیں، 50 سے زائد ممالک ہیں. کرنا کیا چاہیے؟ اصولی طور پہ آپ غور کریں، اگر یہ 50 سے زائد ممالک، ان توہین کرنے والے ممالک، سرکاری سرپرستی میں جو توہین ہو رہی ہے، ان کے ساتھ تعلقات منقطع کر لیں، ان کے ساتھ تجارت منقطع کر لیں، ان کا معاشی بائیکاٹ کر دیں، تو کیا آپ کے خیال میں فرق نہیں پڑتا؟ اللہ کی قسم پڑتا ہے. لیکن یہ اس پوائنٹ پہ آنے نہیں دیں گے آپ کو. آپ کو کہیں گے یار آپ احتجاج کر رہے ہو، آپ کے احتجاج کا کیا فائدہ؟ بھائی ہم احتجاج اس لیے کر رہے ہیں کوئی غیرت کھاؤ، کوئی تو ایک رہنما مسلمانوں میں ایسا پیدا ہو جائے جو مسلمان ممالک کو اکٹھا کر کے، یک زبان کر کے 50 ممالک کا اکٹھا معاشی بائیکاٹ کر کے دیکھے فرق پڑ جائے گا. کیوں نہیں پڑے گا؟ شرعی سزاؤں کی بات نہیں میں کر رہا، میں ان سوالوں کے آج جواب دے رہا ہوں جو دنیاوی طور کے اوپر لوگ اٹھاتے ہیں. فرق پڑتا ہے. آپ احتجاج کریں، آپ علامتی احتجاج کریں، آپ سوشل میڈیا کے اوپر احتجاج کریں. اور آج بھی آپ نے جمعے کے بعد باہر نکل کے تحریک کے ساتھیوں کے ساتھ علامتی طور پہ احتجاج کرنا ہے، اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا ہے، حرمت قرآن پہ جان بھی قربان کے نعرے لگانے ہیں. یہ قرآن کو جو آپ نے حدیث سنی ہے نہیں جلتا، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ تم جلا دو. تم نے چند نسخے کیا، تم پوری دنیا کے نسخے بھی جلا دو. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. یہ قرآن نہیں جل سکتا. بل ہوا آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. آپ یہ سمجھتے ہیں اس کتاب نے قرآن کی حفاظت کی، اس جلد نے، اس لکھائی نے؟ ہرگز نہیں. اس کی حفاظت قیامت تک کے لیے زندہ دھڑکتے ہوئے دل کریں گے، حفظ کر کے. ساری دنیا کے قرآن مٹا دیے جائیں پھر بھی قرآن زندہ رہے گا. کہاں پہ؟ لوگوں کے دلوں کے اندر. ایک انتقام کا طریقہ یہ بھی ہے کہ فیصلہ کیجئے کہ اپنے ایک ایک بچے کو اس قرآن کی حفاظت کی ڈیوٹی لگا دیں گے. ایک گھر کا ایک بچہ سینے میں قرآن لیے ہوئے پھیر رہا ہو، جتنا مرضی جل جائیں، کیا جل سکتا؟ نہیں جل سکتا.